کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں، کوچے بسا دیے، ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں، کوچے بسا دیے۔ سبحان اللہ۔ تو میرے کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، یہ بات سننے والی ہے کہ میرے کریم نبی سے اچھا ایک اور بات ہے یار، وہ صحابی رسول جو فرماتے ہیں وہ ڈھیلے میں نے اٹھائے، مجھے وہ کوئی چیز نظر نہیں آئی جو حضور کی جسم سے خارج ہوئی ہے، وہ کدھر گئی ہے؟ وہ کدھر گئی ہے؟ اللہ سبحان اللہ۔ بھائی توجہ کیجیے، میرے کریم نبی بیٹھے ہیں، حضرت ام المومنین حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہے میرے کریم رؤوف الرحیم نبی، جب آپ رفع حاجت کے لیے جاتے ہیں، جب آپ کے بعد کوئی دوسرا بندہ اس جگہ پہ جاتا ہے تو وہ چیز نہیں پاتا، نہیں دیکھتا جو آپ کے جسم سے خارج ہوتی ہے، وہ کدھر جاتی ہے؟ میرے کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے یا عائشہ تو اما علمتے، اما علمتے، تو نہیں جانتی ان اللہ امر الارض ان تبتلع ما خرج من الانبیاء۔ عائشہ تو نہیں جانتی اللہ نے زمین کو حکم دے رکھا ہے کہ نبی کے جسم سے جو چیز خارج ہوتی ہے، اے زمین تو اپنے سینے میں لے لیا کر۔ یہ دلائل النبوہ کے اندر موجود ہے اور امام قسطلانی نے بھی اس کو نقل کیا ہے۔ تو سامعین سوچنے والی بات ہے کہ نبی کے جسم سے جو چیز خارج ہوتی ہے وہ جاتی کدھر ہے؟ کہا ان اللہ امر الارض، اللہ نے زمین کو حکم دیا ہو کہ نبی کے جسم سے جو چیز خارج ہوتی ہے اپنے سینے میں لے لیا کر۔ بھائی عجیب بات ہے، بے نیاز ہے، خالق ہے، مالک ہے، اللہ حکم دے رہا ہے زمین کو کہ نبی کے جسم میں جو چیز خارج ہوتی ہے تو اپنے سینے لے لیا۔ بھائی اللہ حکم دے رہا ہے، بات سوچنے والی ہے۔ بھائی اللہ حکم دے رہا ہے کہ نبی کے جسم سے جو چیز خارج ہوتی ہے زمین کو اپنے سینے لے لیا۔ بے نیاز ہے یاد، بے نیاز ہے، حکم دیا کیوں؟ حکم کیوں کیا؟ کبھی سوچا آپ؟ اور یہ بات ہر بندے کی سمجھ میں نہیں آ سکتی، یہ بات اسی کی سمجھ میں آ سکتی ہے جس نے عشق رسالت کی خیرات اعلی حضرت مجدد دین و ملت شاہ امام محمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در سے لی ہے۔ اسے سمجھ آ سکتی، جو دین میں غیرت رکھنے والا ہے، جو اپنے نظریے پہ غیرت رکھنے والا بندہ ہے، اپنے عقیدے پہ غیرت مند ہے، اس بندے کو سمجھ آ جاتی ہے، سمجھ آ۔ میں نے بڑا سوچا بھائی اللہ نے حکم دیا کیوں زمین؟ میں اس نتیجے پہ پہنچا، اور یہ کسی کتاب میں آپ کو بات شاید نہ ملے، بلکہ ملے گی بھی نہیں، کیونکہ یہ بعض اوقات بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو رب کی طرف سے انعام ہوتی ہیں، اور یہ الہام وہ نہیں ہے جو وہی والی صورت سے نہیں سمجھ رہے۔ الہمہا فجورہا وتقواہا، یہ وہ اللہ کی بات میں کر رہا ہوں۔
نیکی کوئی بات القاء ہونا رب کی طرف سے، یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ تو سامعین عزیز سے ہم توجہ کرنا، میں نے اس میں بڑا سوچا کہ اللہ نے حکم دیا کیوں ہے، تو میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ انسان کی فطرت ہے، جب وہ کسی کا پاخانہ دیکھتا ہے تو ناک چڑھا لیتا ہے، نفرت کا اظہار کرتا ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ طبیعت بوجھل ہو جاتی ہے۔ خدا کی قسم میرے رب کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میرے نبی کے پیشاب مبارک کو دیکھ کے بھی کسی کی طبیعت بوجھل ہو جائے، فرمایا جو میرے کریم نبی کے براز مبارک کو بھی دیکھ کے ناک چڑھائے گا اس کا ایمان برباد ہو جائے گا۔ تو جو میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بولو براز پہ اتنی غیرت کھاتا ہے، اور رب مصطفیٰ کریم کی ذات پہ کتنی غیرت کھاتا ہے۔ اللہ تو سامعین عزیز شان، ہم نسبت والے لوگ ہیں، ہم تو اس حد تک کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرنے والے ہیں، بلکہ حضور کا بول ہی نہیں، براز ہی نہیں، خون مبارک سبحان اللہ مستدرک الصحیحین کے اندر موجود ہے۔ جب میرے کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پتھر لگنے سے دانت مبارک شہید ہوا اور خون ٹپک پڑا، تو حضرت سنان بن مالک حضرت ابی سعید خدری کے والد جو ہے وہ پاس کھڑے تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ حضور کا خون زمین پہ گرنے لگا ہے، فوراً جلدی جلدی حضور کے چہرہ مبارک کو اپنی زبان سے صاف کرنا شروع کر دیا اور پورا خون جو ہے وہ اپنے منہ میں بھر لیا۔ صحابہ نے کہا انہوں نے اندر لے لیا، عرض کی یا رسول اللہ انہوں نے آپ کا خون پی لیا؟ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اراد ان ينظر الى رجل من اهل الجنة فلينظر الى هذا، فرمایا جو ارادہ رکھتا ہے اس دنیا میں چلتا پھرتا کوئی جنتی دیکھنا ہے تو فرمایا اسے دیکھ۔ اللہ جس نے خون کے چند گھونٹ پی لیے، توجہ کر، وہ جنتی ہے، تو پھر اس حسنین کریمین کی شان کیا ہوگی جن کے متعلق میرے کریم بلکہ میرے رب نے جنہیں قرآن مجید کے اندر میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا کہا ہے، توجہ ہے، بیٹا کا قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، ابھی آ جاؤ، ہم بھی اپنے بیٹے لاتے ہیں، تم بھی اپنے بیٹے لاؤ۔ ایک خارجی نے حضرت امام حسن سے پوچھا کہ یہ تم کہتے ہو ہم ابن رسول ہیں، آپ ابن علی ہیں، ابن رسول کیوں کہلواتے ہیں؟ فرمایا ہمیں قرآن نے ابن رسول کہا ہے۔ جی کیسے کیا دیکھ، جب میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا تھا ہم بھی اپنے بیٹے لاتے ہیں، تو اس وقت حضور کی گود میں کون سے بیٹے تھے؟ فرمایا میں تھا، میرا بھائی حسین تھا۔ قرآن مجید نے ان کو حضور کا بیٹا کہا ہے، توجہ ہے۔ تو سامعین عزیز احتشام، ہم تو نسبت کا حیا کرنے والے لوگ ہیں، اور پھر سبحان اللہ نسبت کا حیا میرا رب کتنا کرتا ہے، تو جو ہے قرآن مجید پڑھو، آئیے ذرا سورہ کاف آیت نمبر 85 کی پڑھیے، اللہ قرآن اللہ ارشاد فرماتا ہے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا میں 24
گھنٹے میں صرف ایک خطاب کرتا ہوں، لیکن میرے بھائی یاسر نے مجھے اتنا مجبور کی ہے، اس نے کہا جی میرا مسئلہ ہے باہر جانا ہے تو میں نے ضرور میلاد کروانا ہے، آپ کو بلانا ہے، آپ ضرور مہربانی کریں۔ تو یہ ایمرجنسی والا پروگرام ہے، ایمرجنسی والا پروگرام ہوتے ہی ایسے ہیں۔ باہر کے میں بیٹھ گیا ہوں تو انشاءاللہ۔ اور دوسری مزے کی بات یہ ہے کہ مجھے پہلے ہی پابند کیا گیا تھا کہ صرف میلاد ہی بیان کرنا ہے، ادھر ادھر نہیں جانا، یہ بھی آپ کو پہلے عرض کر دوں۔ یہ بات کے معاملات بعد والے سنبھالیں گے، آپ نے صرف حضور کا میلاد بیان کرنا ہے۔ تو مجھ تک وہ کیسٹ بھی پہنچی ہے، تو میں نے جان بوجھ کے وہ نہیں سنی، اگر میں سن لیتا تو میری مذہبی ذمہ داری ہوتی کہ میں اس مسئلے پہ ضرور جو ہے وہ کچھ عرض کرتا، لیکن مجھے قبل از وقت منع کر دیا گیا تھا، اس لیے میں نے وہ جان بوجھ کے نہیں سنی ہے۔ لیکن ساتھیوں کے یہاں پہنچنے پہ جو وہ اصرار پہ میں نے میلاد کا عنوان چینج کر کے، یہ میں کوئی یہ نہیں کہ میں اسی عنوان پہ کوئی تیاری کر کے یا کوئی میرا پروگرام بھی یہی تھا، یہ تو علامہ صاحب نے اور حضرات نے کچھ مجھے حکم دیا تو میں نے فوراً اس کو چینج کیا اور نسبت کی طرف آیا ہوں۔ تو انشاءاللہ میں سنی ہوں، کام سنیوں والا کروں گا۔ تو یہ ہے سمین زید شام، بات انشاءاللہ سیدھی سیدھی ہوگی تو قرآن و سنت سے ہوگی، توجہ ہے، توجہ کرنا۔ تو سامعین زید شام یہ ترتیب کے ساتھ میں آ رہا ہوں اسی طرف جس کے ہم منتظر ہیں۔ تو انشاءاللہ میں نے کوئی اس طرح کی بات نہیں کرنی، تو انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ یہاں سے اٹھیں تو کم از کم اطمینان قلبی کی دولت ساتھ لے کے جائیں کہ ہم نے جو کچھ سنا ہے قرآن و سنت ہی سنا ہے، اور آپ کو یقین ہو جائے کہ اہل سنت کا عقیدہ وہ ہے جو قرآن و سنت سے ثابت شدہ ہے۔ جی ہاں، نہ کسی کالے کو کل توفیق ہوئی ہے قرآن و سنت پڑھنے کی، نہ کوئی آئندہ آپ توقع رکھیں جس کے اندر بھی کالا، باہر بھی کالا، نظریہ بھی کالا، جھنڈا بھی کالا، آپ بھی کالا، اب تو تلو سارے ہی کالا۔ شام توجہ فرمائیے، اہل سنت کا عقیدہ جو ہے وہ قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ ایسی بیوقوف آدمی 4 پیسے کمانے کے لیے آ گیا ہے تو اس نے اگر ماں کا دودھ پیا ہے نا، اسے آپ بلاؤ ذرا۔ تو سمین بسم اللہ، ملک جمیل صاحب بھی تشریف لے آئے ہیں۔ یہ ایک طریقہ واردات ہے جو استعمال کیا جاتا ہے۔ ہم الحمدللہ توجہ کرنا، تو میں چونکہ یہ محض مجھے حکم دیا گیا تھا اس لیے میں نے جو ہے وہ ٹائم دے دیا تھا، لیکن اب ساتھیوں کی فرمائش ہے تو میں تھوڑا بہت انشاءاللہ اپنی صفائی دیتا چلوں ہمارے عقیدہ جو ہے الحمدللہ قرآن سنت سے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا نسبت کہ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب ہم قول و براز کے اتنا حیا کرتے ہیں تو پھر حضور کی آل کا کتنا حیا کرتے ہوں گے، حضور کے اصحاب کا کتنا حیا کرتے ہوں گے، حضور کی ازواج کا کتنا حیا کرتے ہوں گے۔ یہی اسی لیے میں نے کل اسلم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا پڑھی ہے۔ قربا سے صرف اہل بیت مراد نہیں ہے، حضور کے جتنے بھی قریبی ہیں ان قریبیوں میں کون کون آتا ہے، تسلی سے آپ سنتے جائیے توجہ ہے۔ ہاں تو سامعین عزیز شام حسنین کریمین سبحان اللہ، نسبت کی بات کر رہا تھا کہ اللہ نسبت کا کتنا حیا کرتا ہے۔ وہ میں نے آیت پڑھی تھی سورہ کہف کی کہ گرتی دیوار کو حضرت خضر علیہ السلام نے جو ہاتھ دیا اور کھڑا کر دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اس دیوار کو کیوں سیدھا کیا ہے؟ کہا اس کی بنیاد میں خزانہ ہے اور 2 یتیم بچے یہاں رہتے ہیں، اگر یہ دیوار گر جائے گی تو یہ یتیم بچوں کا خزانہ کو چور لوٹ لے گا، اس لیے میں نے یہ کھڑا کر دیا ہے اور میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا۔ فاراد ربو کا، یہ تیرے رب کا ارادہ تھا۔ اللہ اپنا ارادہ جب ظاہر کرتا ہے اپنے محبوب بندوں کے ہاتھ سے کرتا ہے، یہ تیرے رب کا ارادہ تھا۔ اور سبحان اللہ اگلی بات سن، اللہ نے ارادہ کیا کیوں؟ ان یتیموں کا منہ دیکھ کے کہا نہیں وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا باپ نیک تھا۔ کیا
کیا سگا باپ نیک تھا، دادا نیک تھا، پردادا نیک تھا؟ نہیں، مفسرین نے فرمایا ہے کہ 7ویں پشت میں حضرت کاشف رحمت اللہ علیہ اس قبیلے کے بزرگ گزرے تھے، تو اللہ نے 7ویں پشت کا حیا کرتے ہوئے ان بچوں کا خزانہ محفوظ رکھا۔ تو اللہ نسبت کا کتنا حیا کرتا ہے۔